جتنے بھی لوگ آتے ہیں اسٹیج پہ، اور اگر کوئی آباد نہ ہو، اسٹوڈنٹس نہ ہو، تو مقرر آ کے کہتا ہے السلام علیکم. کسی کا جیت چاہے تو وہ بھی کر دیں، جینا چاہے تو یہ بھی کر دیں، لیکن طلباء موجود ہوں تو آنے والا جوش سلام کرتا ہے، اس لیے اسے جوش جواب اکثر کیونکہ یہاں پہ دانشور تشریف لاتے ہیں اور آڈینس میں بھی یہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نظیر پاکستان 10 کی تقریبات میں، وہ عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ مختلف اخبارات کے بہت ہی قابل صحافی، مختلف کالجز کے، یونیورسٹیز کے سینئر ریٹائرڈ اساتذہ ہوتے ہیں. تو نواب صاحب نے ان کی تقریر سے پہلے میں تعارف کروایا تو صحافیوں میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ پہلے یہ بتا دیں کہ یہ جوناگڑھ بہادرپور کے ساتھ ملتا ہے یا سندھ میں ہے، کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی. پہلا ادارہ جس نے جوناگڑھ کو عملاً متعارف کروایا ہے پاکستان میڈیا کے اندر، اور اس وقت صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تھا اور ویب نیوز بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا. نیشن، نوائے وقت پاکستان کے لیڈنگ نیوز پیپرز تھے، تو ان کے فرنٹ پیج کے اوپر جوناگڑھ کی شہ سرخیاں لگی اور پورے پاکستان کے اندر جوناگڑھ کا اگر ڈنکا بجا تو وہ نظیر پاکستان ٹرسٹ سے آج جوناگڑھ کا جو پورے پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر جس کے نام سے تخت دلی کام رہا ہے، آج اس جوناگڑھ کو اس مقام تک لانے میں اس ادارے کا بہت بڑا کردار ہے، جس میں آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں اور ہم جوناگڑھ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ آج پاکستان کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں یوتھ ہے اور جس میں اکثریت پاکستان کی بیٹیوں کی اور بہنوں کی ہے. میں وہ باتیں اکٹھی کروں گا. ایک بات یہ کہ ہم یہاں اپنے کسی سیاسی مقصد کے لیے، حالانکہ سیاسی مقصد کے لیے جمع ہونا بھی میرے نزدیک درجہ عبادت سے کم نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے یہاں پہ جمع نہیں ہیں. کسی لیڈر کے استقبال کے لیے، تالیاں بجانے کے لیے ہم یہاں جمع نہیں ہیں. ہم اپنے کسی فوٹو سیشن کے لیے یہاں پہ جمع نہیں ہیں، بلکہ ہم یہاں پہ سبز ہلالی پرچم کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، شہدائے کشمیر کے لیے اور جوناگڑھ کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. ایک مقدس حیثیت رکھتی ہے. اور دوسری بات میں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو، ہندوستان کے صدر رام ناتھ کووند کو، ہندوستان کے ہوم منسٹر امت شاہ کو، ہندوستان کے دفاعی منسٹر راج ناتھ سنگھ کو، ہندوستان کے فارن منسٹر سبرامنیم جے شنکر کو، ہندوستان کے آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ دیکھو لاہور کے اندر پاکستان کی بیٹیوں کو
नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर, रामनाथ कोविंद, आओ देखो पाकिस्तानी कौम के अज़्म को, जो बात लाहौर में करारदाद पाकिस्तान के वक्त की गई, उसको कहते थे कि ये मजबूती बढ़त है, पाकिस्तान नहीं बन सकता। आज का दिन 20 फरवरी याद रख लेना, ये लाहौर के वासी अपने कायद-ए-आज़म के उसी शहरी जवानों के फिर यकीन बता रहे हैं कि जिस दिन मजबूती बढ़त कहते थे पाकिस्तान नहीं बन सकता, तुमने देखा पाकिस्तान बना।